अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 4-5 ख़बरों पर आपसे बात करेंगे आज। सबसे पहली ख़बर आपके सामने रखते हैं। मशहूर ज़माना मरियम नवाज़ का 2-4 जुमले थे उनके, जो उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए कहा था। उनका कहना था कि ये रास्ता मुझे भी आता है और ये रास्ता मुझे अच्छे से आता है कि अगर मैं भी चाहूँ तो बूट पॉलिश करूँ तो मैं भी इक़्तिदार के रास्ते में आ सकती हूँ। ये बहुत आसान रास्ता है, उनका कहना था। मगर उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा करूँगी नहीं कि मैं अपने प्रॉपर चैनल से आऊँगी, मैं अवामी हिमायत से आऊँगी। मुझे इक़्तिदार लेना होगा तो मैं अवाम के ज़रिए से लूँगी, बूट पॉलिश करके नहीं लूँगी। ये उनका कहना था। और अभी आपको ये उनकी पहले हम वीडियो सुनवा रहे हैं, आप ये सुन लीजिए कि वो क्या कह रही हैं, एग्जैक्ट उनके वर्ड क्या हैं। वो रास्ता मुझे आता है। वो रास्ता बहुत सारे लोग आज भी लेते हैं और वो रास्ता बहुत आसान है। उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ करने पड़ते हैं और वो आसान रास्ता है। वो मुझे भी आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। लेकिन मुझे आप ये ना समझें कि मुझे अंदाजा नहीं था कि इस रास्ते में। अब आपके सामने ये इनकी वीडियो रखने का मकसद ये था कि गुज़श्ता रात ज़ुबैर उमर ने मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में ये इकरार किया। उनका कहना था कि 2020 अगस्त के आखिर में, यानी अगस्त 2020 के लास्ट में, उनका कहना था कि मैंने पहली मुलाकात साबका आर्मी चीफ जनरल बाजवा से की और दूसरी मुलाकात 7 सितंबर को 2020 को हुई। इस पर उनसे पूछा गया कि आपने ये मुलाकातें किसके कहने पर की, तो मोहम्मद ज़ुबैर ने जवाब दिया, जो कि मरियम नवाज़ के तर्जुमान भी रहे। उनका कहना था कि मैंने जनरल बाजवा से, जो आर्मी चीफ थे, उनसे मुलाकातें मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के कहने पर की। ये ज़रा सुन लीजिए ज़ुबैर उमर के एग्जैक्ट वर्ड। ये 2020 जी बिल्कुल 2020 अगस्त में पहली मीटिंग हुई थी आखिरी हफ्ते में, और दूसरी पहले हफ्ते सितंबर में मीटिंग हुई थी। आई हैड नोन जनरल बाजवा फॉर अ लॉन्ग टाइम, और मैं एक दफ़ा भी उनसे नहीं मुलाकात की थी क्योंकि ज़ाहिर सेंसिटिविटी ऐसी थी, ख़ासतौर पर मियां नवाज शरीफ के हवाले से कि वो जेल में थे और उनके बेटे की शादी भी आई थी, बल्कि जनरल बाजवा के, जिसमें उन्होंने इन्वाइट भी किया था। एंड आई डिड नॉट गो जस्ट बिकॉज मैंने कहा मेरे लीडर जो है वो जेल में है, नाउ कैन आई बी। और अगर जनरल बाजवा इज रिस्पॉन्सिबल, जो हम समझते थे, सारी पार्टी समझती थी कि अगर इमरान खान रिस्पॉन्सिबल है तो उसके साथ साथ जनरल बाजवा भी रिस्पॉन्सिबल है। तो उस वक्त जब मुझे कहा गया था, और उसमें सिर्फ 2 लोग थे मेरे अलावा, ज़ाहिर है मुझे तो बताया गया था, जिनके कहने पर मैं किया था, और वो ज़ाहिर है उस वक्त इंपॉर्टेंट लोग थे। एक मियां नवाज शरीफ साहब और दूसरे मरियम ने मुझे कहा था कि जाके डिस्कस करना। किसी और को नहीं पता था, टू बी फेयर, ना ही जो प्रेसिडेंट है हमारी पार्टी के शहबाज शरीफ साहब, बिकॉज आई वॉज मेड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज ऑब्वियसली एंड इट वॉज वेरी सेंसिटिव एंड सीक्रेटिव थिंग। और इसी वजह से ये जो जब वो ज़ाहिर है फिर उसके बाद अब इसमें आप देख लीजिए कि कौन सच कह रहा है, क्योंकि ज़ुबैर उमर इसलिए सच कह रहे हैं, उनकी बात सच लगती है हमें कि अगर ये झूठ होता तो उनकी तरदीद आ जाती, मरियम की तरफ से या नवाज शरीफ की तरफ से तरदीद आ जाती। और अब ये कोई और नहीं कह रहा, ये खुद नून लीग में, इस वक्त तक वो नून लीग में हैं, अगरचे ज़ेर इताब हैं, अगरचे उन्हें मरकज़ी हैसियत आजकल हासिल नहीं है, मगर वो हैं नून लीग का हिस्सा, उन्होंने कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं की। तो उनसे फिर सवाल किया गया कि ये मरियम या नवाज शरीफ तो कहते हैं कि हमने किसी से नहीं कहा। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुझे इन्होंने कहा, और ये नाराज़ भी नहीं थे मुझसे, क्योंकि उसके बाद इन्होंने मुझे पार्टी का तर्जुमान बनाया, यानी मरियम नवाज का तर्जुमान मुझे बना दिया गया। अब आप इनकी बात देखें कि ये कितना झूठ बोलते हैं। इनके कई झूठ ऐसे हैं कि जो बिल्कुल अब तो वाजे हो चुके हैं, आवाम को समझ जाना चाहिए कि ये किस तरह के लोग हैं और ये कितना झूठ बोलते हैं। अब आजकल जैसे ये धांधली पर बोल रहे हैं
کہ ان کی صرف 17 سیٹیں آ رہی ہیں کہ یہ 17 سیٹیں جیت سکتے تھے، اور اب ان کو تقریباً 120 سیٹیں بنا دی گئی ہیں مخصوص ملا کر، تو ان کی تو لاٹری نکل آئی۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ گزشتہ دن عمر ایوب صاحب نے، جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں تحریک انصاف کی طرف سے، انہوں نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ نے چیف الیکشن کمشنر سے ایک ڈیل کی ہے، اور وہ ڈیل یہ کی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سے کہا گیا ہے کہ آپ نون لیگ کو ری کاؤنٹنگ میں تحریک انصاف سے 20 سیٹیں واپس دلا دیں تو ہم آپ کو کینیڈا میں سفیر لگا دیں گے۔ یہ بات انہوں نے قومی اسمبلی میں کی، اگرچہ الیکشن کمیشن اس بات کی تردید کر رہا ہے، مگر جو صورتحال نظر آ رہی ہے، جو واقعاتی شہادتیں ہیں، جو ہمارے سامنے دکھ رہا ہے ہمیں، اس سے لگتا یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملہ ضرور ہے۔ اب آپ کے سامنے جو تازہ خبر رکھنی ہے، وہ تازہ خبر یہ ہے کہ NA81 گجرانوالہ سے تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدوار بلال اعجاز تھے، جو تقریباً 1,17,000 ووٹوں سے انہوں نے حاصل کیے تھے اور وہ جیت چکے تھے۔ الیکشن کمیشن نے ان کی جیت کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، اور انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا قومی اسمبلی میں، اور اسپیکر کے الیکشن میں ووٹ بھی ڈالا، صدر کے انتخابات میں بھی ووٹ ڈالا۔ اب وہاں پر نون لیگ کو ری کاؤنٹنگ کروا کر، نون لیگ کے امیدوار تھے اظہر قیوم نارا، وہاں نون لیگ کو جتوا دیا گیا ہے، یعنی تحریک انصاف کی جیتی ہوئی سیٹ چھین کر نون لیگ کو پلیٹ میں رکھ کر دے دی گئی ہے، اور یہاں پر 60,000 کے قریب پہلے سے ہی تحریک انصاف کے امیدوار بلال اعجاز کے ووٹ انہوں نے ریجیکٹ کیے تھے، اور اب ری کاؤنٹنگ میں مزید تقریباً 11,000 کے قریب ووٹ ریجیکٹ کیے ہیں، اور اس طرح سے ان کے ووٹ کم کر کے تحریک انصاف کے اور نون لیگ کے ووٹ وہی رکھے گئے ہیں، تو اسے جتوا دیا گیا ہے۔ اگلی خبر جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے فیصل آباد سے، اور وہاں پر یہ ہے کہ اسد اللہ بلوچ تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدوار ہیں اب تک، اور وہاں پر علی گوہر بلوچ جو نون لیگ کے ہیں انہیں جتوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ کے علم میں ہوگا کہ لودھراں سے نون لیگی امیدوار عبد المجید کانجو کو تحریک انصاف کے امیدوار سے ری کاؤنٹنگ کے نتیجے میں جتوا دیا گیا تھا۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ اسد کیسر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب ہم مذمت نہیں مزاحمت کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت ہو چکا، اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، یہ ملک کو بنانا ریپبلک بنانا چاہ رہے ہیں، وہ انہی سیٹوں کے چھینے جانے پر سیخ پا تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ہر طرح سے کوشش کر لی کہ ہم ان کے ساتھ صلح صفائی سے چلیں، یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے، اور اس میں یہی کہوں گا کہ تنگ آمد بجنگ آمد، کسی کو جب آپ اس طرح دیوار سے لگائیں گے تو پھر نتیجہ یہی ہوگا۔ سنیے اسد کیسر کی زبانی وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک واضح کرنا چاہتا ہوں، ہم مزاحمت کی سیاست کریں گے، ہم لڑیں گے، ہمارے یہاں جتنی بھی ایم این اے ہوں گے، تو کوئی حکومت میں تو ویسی بھی اب نہیں ہے، ویسی بھی ہماری حکومت میں نہیں ہے، ہم 10 بھی ایم این اے ہوں گے نا، وہ ہم اس قسم کے خلاف جو ہے جدوجہد کریں گے، مزاحمت کریں گے کہ یاد رکھیں گے ان کی غلط فہمی ہے، ان کا باپ کا ملک نہیں ہے کہ جس طرح ان کا سوچ ہے کہ بھئی جو ہے بندر بانٹ کر رہے ہیں، اس ملک کو کسی قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے۔ یہ بنانا ریپبلک آپ بنا رہی ہیں، یہ آپ کو یاد رکھیں، یہ بنانا ریپبلک آپ کے گلے پڑے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے، ہم اس حد تک نہ لے کے جائیں کہ ہم تمام آپشن توڑیں۔ ہم اسمبلی میں اس لیے آئے کہ ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ کوئی نظام چلے، لیکن آپ بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں آپ کے ساتھ، ہر قسم کی جس طرح تم لڑائی چاہتے ہو ہم آپ کے ساتھ لڑائی کے لیے چاہ رہے ہیں۔ حد ہوتی ہے ایک چیز کی عرضی، میں بالکل مذمت کرتا ہوں، مذمت نہیں، ہم مزاحمت کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو ہضم نہیں ہونے دیں گے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ روس کے دورے پر بطور فارن آبزرور پہنچ چکے ہیں۔ روس میں انتخابات ہونے ہیں، اور وہاں پر جو ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں، یہ اپنا کام تو پاکستان میں بحسن و خوبی انجام دے چکے ہیں، اب یہ جائیں گے روس میں،
اور وہاں یہ جا کر ان کے انتخابات کو مانیٹر کریں گے اور انہیں ہو سکتا ہے بتائیں کہ انتخابات اس طرح کروائے جاتے ہیں جیسے انہوں نے پاکستان میں کروائے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ ہمارے الیکشن کمشنر روس میں فورن آبزرور کے طور پر گئے ہیں اور انہیں لیکچر دینے کہ اس طرح سے آپ انتخابات کروائیں جیسے پاکستان میں کروائے ہیں، کہ عوام چیختی رہے، روتی رہے، بلکتی رہے، احتجاج کرتی رہے، مگر ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اگلی خبر آپ کے سامنے ہے کہ پنجاب حکومت نے غریب عوام کو مزید ذلیل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور جن غریب ریڑی بانوں کی ریڑی پر مریم نواز کا پینا فلیکس لگا ہوا نہیں ہوتا اسے اٹھا کر لے جایا جاتا ہے اور اسے کام کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس پر میں اتنا ہی کہوں گا کہ رہبر ہے میرا رہزن، منصف ہے میرا قاتل، کہہ دوں تو بغاوت ہے، سہ لوں تو قیامت ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ سامان وغیرہ، یہ جو لوگ جن کی فلیکسز وغیرہ نہیں لگی ہوئی ان کا سامان وغیرہ یہ دیکھیں ریڑی وغیرہ لے کے جا رہے ہیں، اور جن کی یہ مریم نواز کی فلیکس لگی ہوئی ہے، یہ مینڈیٹ چور وغیرہ لوگ ان کے یہ سارا کام مان رہے ہیں، یہ سب لوگ ہیں۔ یہ بیچارے جو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اس طرح ظلم کیا جا رہا ہے، تو ان لوگوں کو رہبر کون کہے گا؟ یہ تو راہزن ہوئے کہ جو ان کے بچوں کا رزق چھین رہے ہیں۔ تو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، انہیں غریبوں کی آہیں نہیں دعائیں لینی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔